مفتی عارف صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل فیضان عارف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس کی ابتدا جبل نور سے ہوئی، اور ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ ابتدائی 5 آیات وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس کی ابتدا جبل نور کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی یکسوئی اور اللہ کے ذات میں اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کرنے سے ہوئی، اور اس دین کی تکمیل حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں جبل رحمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہاں پر دین کے مکمل ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ تو دیکھیے، آغاز اور اختتام وحی الہی پر مکمل ہوا۔ اس کے بس چند ماہ بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے جو ابھی تلاوت کی گئی، آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ دین کا ایک ایک عمل منزل من اللہ ہے۔ اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ زمین پر چند لوگوں نے مل کر بنایا ہو۔ ایک ایک عمل اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ یہ دین کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ دین کا کوئی عمل ہمارا زمین پر نہیں بنا ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ اور دین کو سمجھنے کے لیے کہ دین کو کیسے سمجھا جائے اور کس طرح سے اس پر عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری پیغمبر آقا و مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا بہترین نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور صاف الفاظ میں دو ٹوک انداز میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے میں بہترین اسوہ اور بہترین طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ بس ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ ہمارے رسول تم کو دے بس وہی لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن باتوں سے تم کو روک دیں بس اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے اور یہی دین کا خلاصہ ہے۔ سارا دین اسی پر منحصر ہے، ہمارا سارا دین اسی پر منحصر ہے، اور سارے دین کا لب لباب اور سارا دین کا خلاصہ یہی بات ہے، بس کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر تابعداری اختیار کر لی جائے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ کی جائے، اور اس معاملے پر مکمل طور پر اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے کہ بس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتائیں وہی کریں گے، ویسے ہی زندگی گزاریں گے۔ یہ بات تو سب روز روشن کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا دین ہم کو آپ کو سب کو دیا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کے رات کا اندھیرا بھی دن کے اجالے کے معنی میں، لیلھا کنہارھا،
اس کے رات کا اندھیرا بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہے، یعنی اس میں کوئی چیز ایسی چھپی ہوئی نہیں ہے دین میں، دین کا ہر عمل واضح ہے، روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عمل بتا دیا، جہاں حکم دیا وہاں کر کے بتانے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ایک ایک عمل کو کر کے بتایا، خالی بول کے نہیں بتایا بلکہ ہر عمل کر کے بتایا۔ تو یہ دین جامع دین بن گیا، اور ایسا دین بن گیا جس میں پہلی شریعتوں کا خلاصہ بھی ہے اور نئے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہے، طریقہ بھی ہے، سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا۔ اب بھائیوں، کوئی شخص اگر اپنے مرضی سے کوئی نئی چال اس میں چلے، قطعاً قبول نہیں کی جائے گی، نیا انداز داخل کر لیں، اس کو قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی کے لیے دو ٹوک انداز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص ایسی چیز ہمارے دین میں پیدا کر لے جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، اسے رد کی جائے گی، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو تمہید ہے اور پورے دین کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ دوسری طرف بھائیوں، بات یہ ہے کہ مختلف فتنے پہلے سے پیدا ہوئے اور دین میں نئے نئے فتنے پیدا کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہوتی رہی۔ یہ آج سے نہیں ہوئی، یہ پہلے سے ہی ہوتی رہی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی ایک جماعت تیار ہوئی، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن میں باضابطہ مستقل طور پر سورۃ المنافقون ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ منافقین نے وہاں سے ہی اپنے پر پھیلانے کی کوششیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی آتی تھی، اس وجہ سے وہ دبے ہوئے فتنے تھے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ سر اونچا نہیں کر سکے تھے۔ اس کے بعد ہی جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے متفقہ طور پر پہلے خلیفہ اور خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً جیسے ہی خلافت کی باغ ڈور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی، فتنوں نے اپنے پیر پھیلانے شروع کر دیے۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ادھر مرتدین کا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ ایک طبقہ یعنی دہان ارتداد پر جانے کی تیاری میں کھڑا ہو گیا۔ تو اور پھر تیسرے طرف ادھر مشرکین اور ان کا سد باب کرنے کا نظام تھا۔ تو بڑے فتنوں کا دور رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو فتنے جو کھلے اور پھیلے اور بڑھے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فتنے پھیلنے شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے کافی سر اونچا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا یہودی، وہ عبداللہ ابن سبا یمنی تھا، عبداللہ ابن سبا یمنی۔ یہ چاہتا تھا کہ اسلام میں کسی طرح سے دراڑ پیدا ہو جائے، توڑ پیدا ہو جائے۔ تو ظاہر میں تو وہ مسلمان اپنے آپ کو بتلاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اور مجلس میں آتا تھا تو بڑا ادب سے کے ساتھ بیٹھتا تھا، ایک ایک بات کو ماننے کی فکر کوشش کرتا تھا، اور ادھر اس کے ذہن میں بہت ساری ایسی خرابیاں تھیں اور بہت ساری گندگی بھری ہوئی تھی عبداللہ ابن سبا یمنی کے ذہن میں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ تفریق بین المسلمین کا کام ہو جائے، یعنی مسلمانوں میں توڑ پیدا ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ کہاں سے سازش چل رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے بڑا فتنہ پیدا کرنے والا
یہ عبداللہ ابن سبا یمنی تھا۔ اس نے مدینہ منورہ میں رہ کر کافی کوشش کیا کہ یہاں رہ کر مسلمانوں میں توڑ پیدا کرے، لیکن یہاں اس کی سازش چل نہ سکی، تو وہ مصر چلا گیا اور مصر میں جا کر اس نے ایک فتنہ پھیلایا۔ فتنہ یہ پھیلایا کہ دیکھو، دراصل بات یہ ہے کہ عجیب بات ہے، لوگ بھی عجیب بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آنے والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس پر بنیاد اسی بات کو بنا کر اس نے یہ بات پیدا کر دی کہ دیکھو، اصل وصی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرماتے وقت سب سے اہم وصیت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت علی داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی ہے، حضرت علی حضرت حسنین کے والد محترم بھی ہے، تو حضرت علی سے تو کئی رشتہ داریاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے تھا، حضرت ابو بکر نہیں، حضرت عمر نہیں، حضرت عثمان غنی نہیں، لیکن ان لوگوں نے اس نے یہ تہمت لگائی کہ اس معاملے میں انہوں نے غصب سے کام لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیچھے کر دیا اور خود ہی انہوں نے خلافت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ اس طرح سے اس نے ذہن سازی کر لیا اور مصر میں ایک بڑا طبقہ اس کا ہم خیال ہو گیا۔ انہوں نے پھر خطوط کوفہ اور بصرہ کے مسلمانوں میں بھی خطوط لکھنے شروع کر دیے اور ان کی ذہن سازی کرنی شروع کر دی۔ اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عمالوں سے، عاملین جو ہوتے تھے یعنی گورنر، جو مختلف علاقوں میں گورنر تھے، ان گورنروں کی کچھ شکایتیں آئی اور ان شکایتوں کو لے کر پھر تو بس اس نے ایسا معاملہ اختیار کر لیا کہ اتنی بڑی سازش رچ دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ اس کا ہم خیال ایک بہت بڑا طبقہ تیار ہو گیا اور بالآخر انہوں نے اپنے سازشوں کے ماتحت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تقریباً 12 سال آپ نے خلافت سنبھالی، مسلمانوں کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں رہی اور خلیفۃ المسلمین رہے۔ بہت بڑا ایک علاقہ آپ کے ہاتھوں پر فتح ہوا، اسلام میں داخل ہوا، لیکن اندرونی طور پر اس طریقے سے سازشیں ہوتی رہیں۔ اسی لیے بھائیوں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، عجیب و غریب فتنے، کب کہاں کیسے فتنے پنپیں گے، ظاہر ہوں گے، کچھ بتایا نہیں جا سکتا۔ اللہ ہی اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی، وہ دعا واقعی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایسے فتنوں کے دور میں کثرت سے یہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے دوست سے پناہ مانگتا ہوں جس کی نگاہیں تو میرے ساتھ ہو، مجھے دیکھ رہی ہو، لیکن اس کا دل، اس کا مفہوم یہ ہے گویا اس کا دل میرے بارے میں کینے سے ابل رہا، نگاہوں کے ذریعے سے تو وہ میرے ساتھ ہے، لیکن دل کے ذریعے سے اس کے دل میں ایک دشمنی گھری ہوئی۔ یہ دعا یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی قلبہ یرعانی یرعانی۔ ایسے دوستوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حدیث نے خود بتائی کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تمہارے قریب میں کون کتنا بڑا فتنہ برپا کر رہا ہے، تمہارے اڑوس پڑوس میں، تمہارے دوستوں میں کون اتنا بڑا فتنہ برپا کر رہا ہے۔
ہر وقت پناہ مانگی گئی۔ تو یہ تو اندرونی اور داخلی فتنے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے بیرونی فتنے کیسے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر انہوں نے شہید کر دیا۔ اب انہوں نے اپنا ایک فرقہ جاری کر دیا، اور عبداللہ ابن سبا یمنی نے اس کے اپنے فرقے کا خود ہی ایک نام پڑ گیا، انہوں نے نام اپنا رکھ دیا شیعان علی، یعنی ہم سب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ فرقہ ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا باغی اور قاتل خلفائے راشدین میں خلفائے ثلاثہ کے ساتھ انتہائی گستاخی کرنے والا فرقہ جو ہے، اسی فرقے کا نام دراصل شیعہ۔ یہ آج بھی ان کے دلوں میں بڑا زہر بھرا ہوا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کافر اور مشرک اگر دعوت دیں تو اگر اس میں کوئی ناپاکی ملنے کی گنجائش آپ کو اگر اندازہ ہے تو آپ اگر ناپاکی نہیں ملی ہوئی ہے تو ایسی دعوت آپ قبول کر سکتے ہیں، لیکن شیعہ اتنی سازش اور چال باز ہے کہ ان کے عقائد میں یہ بات ہے کہ اہل سنت والجماعت کے افراد کو باضابطہ چھپ کر دھوکے دیے جائیں، وہ کھانوں میں بھی سازشیں کر دیتے ہیں، اس لیے ان کی دعوت قطعاً قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ذرا یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، سمجھنے کی فکر کریں کہ شیعہ انتہائی بدترین طبقہ امت کو پہلے سے یہ نقصان دیتا آیا ہے اور دھوکے دیتے ہوئے آیا ہے، اور یہ پیدا ہوا ہے یہودیوں سے۔ تو یہود یہ دراصل ان کی ماں ہے، اور انہی سے پیدا ہونے والا فرقہ یہ شیعہ ہے۔ ان دو فرقوں نے اسلام اور مسلمانوں کو زبردست نقصان پہلے سے پہنچا دیا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت میں یہ سارا انتشار اور اختلاف انہی فتنوں اور فرقوں سے پیدا ہو رہا ہے، اور یہی سب کی سرپرستی اس وقت کر رہے ہیں، چاہے وہ مشرکین ہو، کافرین ہو، عیسائی ہو، اور سب کی ذہن سازی کرنے میں ان کا بڑا دخل اور تفریق بین المسلمین کا یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اسی فرقے نے بالآخر بات یہ بنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے شہید کرا دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ بڑے مشکل سے پونے 4 سال کے لگ بھگ آپ کی خلافت رہی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے سازشوں کے ماتحت، چونکہ ان کو حضرت علی سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، ان کو تو دراصل مسلمانوں میں دراڑ پیدا کرنا مقصود تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے مسلمان بٹ جائے، ٹوٹ جائے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن اللہ کا اعلان کہ اللہ وہ ذات ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ان کی صفت اللہ نے بیان فرما دی کہ یہ اتنے فتنہ برپا کرنے والی قوم ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ چاہے کتنی فتنہ پردازی کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، روشن کر کے رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا نور عام اور تام بنا کر رہنے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو بات یہ بتا رہا تھا کہ اس فتنے اور اس فرقے گندگی رکھنے والے فرقے نے بالآخر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ انہی کا اثر تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر بالآخر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بات کھولی ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے خلیفۃ المسلمین رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پریشان ہو کر یہی فرقہ سازشیں کرتا رہا۔ حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے انہوں نے خلافت بالآخر کر دی۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بن گئے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نباز قوم رہے اور دشمنوں کو بھاپنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست ملکہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے جیسے ہی امارت پر آپ قائم ہوئے، فائز ہوئے، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ دشمنوں کی سرکوبی کا کام کیا، اور جتنے لوگ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط اور گندے عقیدے بنا رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدے کیا بنا رہے تھے۔ عقیدے شیعوں نے یہاں تک بنائے اور ذہن خراب کرنے کا انہوں نے کام یہاں تک کیا کہ بات یہاں تک بنی کہ بعض نے تو یہ کہا کہ حضرت علی ہی دراصل خدا ہے، اللہ حضرت علی کے روپ میں دنیا میں آیا، یہ انہوں نے کہا۔ شیعوں کا گندا عقیدہ یہ ہے کہ دراصل اس میں ایک فرقہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے ہیں کہ دراصل جبرائیل علیہ السلام جب نبوت لے کر آئے تو انہوں نے آنا چاہیے تھا یہ نبوت لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، لیکن ان سے غلطی ہوئی، بجائے حضرت علی کے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے۔ الیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے گندی ذہنیت اور گندے عقیدے سے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ کتنی غلط ان کی سازش اور غلط ان کا طریقہ ہے۔ پھر ان کا عقیدہ اور آگے بڑھتا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے شیعوں کا کہ قرآن مجید جو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، ہمارا قرآن اس سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ قرآن مجید کے 40 پارے ہیں، اس میں سے جو 10 پارے آخر کے ہیں اس میں پنجتن کا عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ پنجتن سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین، ان پانچوں کو پنجتن کہتے ہیں، اور اس کا نام مصحف فاطمی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے بھائیوں یہ شیعوں کے کیا عقیدے۔ یہ پنجتن کا عقیدہ ان کا یہ اخیر کے 10 پاروں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں۔ ہم جیسے حضرت مہدی کا انتظار میں ہیں کہ قرب قیامت حضرت مہدی آنے والے ہیں، تو ان گندی ذہنیت اور گندا عقیدہ رکھنے والوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ دراصل ہمارے 12 امام ہیں، ان میں 12ویں امام امام مہدی ہے، جو سر من رعا ایک غار کا نام ہے، اس میں روپوش ہے، چھپے ہوئے ہیں۔ قرب قیامت وہ جب نکلیں گے تو ان کے ہاتھ میں مصحف فاطمی ہوگا، وہ یہ 40 پاروں والا قرآن لے کر آنے والے ہیں۔ اور جب وہ آئیں گے تو سب سے پہلے وہ مدینہ منورہ جائیں گے، اور مدینہ منورہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما ہے، اور آپ کے پہلوؤں میں جہاں آپ کے یہ 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں، آپ اندازہ لگائیے ان کی گندگی اور گندی ذہنیت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی ظہور ہوگا ان کا، تو آتے ہی وہ ان دونوں کے قبروں پر جا کر ان کی قبروں سے اکھاڑ کر وہاں سے ان کو پھینک دیں گے۔ یہ شیعہ گندی ذہنیت رکھنے والوں کا عقیدہ ہے۔ مجھے اب جو خلاصہ کلام آپ کو بتانا ہے، ابھی 22 رجب آ رہی ہے، بہت سارے لوگ 22 رجب کو کنڈوں کی عید مناتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ کنڈوں کی عید کیا چیز ہے۔ تو بہت سارے لوگ کنڈوں کی عید مناتے ہیں، اور کنڈوں کی عید میں بہت ساری ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہے آپ کو کہ کنڈوں کی عید چھپ چھپا کر کی جاتی ہے، کنڈوں میں بنا کے رکھتے ہیں اور اس پر کپڑا ڈال کر چھپاتے ہیں، چھپ کر ہی کھاتے ہیں اور چھپ کر ہی کھلاتے ہیں۔ ایسا سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھپ چھپا کر کیوں؟ دراصل بات یہ بنی، وہ اوپر کی پوری تفصیلات اب آپ نے سنی، اس کے بعد اب امیر بنے ہیں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے بعد بالآخر سن 60 ہجری میں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت آیات ہو جاتی ہے۔ تقریباً 70 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔
اور سن 60 ہجری 22 رجب آپ کی سن وفات ہے اور تاریخ وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب بات یہ بنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو شیعوں کی تو بس عید ہو گئی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ شیعوں کی سب سے بڑی عید 22 رجب کو ہوتی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دراصل یہ خوشیاں منانے میں حب معاویہ میں بغض صحابہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت تمام صحابہ کا بغض ان کے دلوں میں ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ حضرت معاویہ کا بغض ان کے دل میں ہے، اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا بغض ان کے دلوں میں ہے، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان کے، تو حب علی میں بغض صحابہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے چونکہ چن چن کر جتنے شیعہ تھے ان سب کا قتل عام کرا دیا کہ وہ گندے عقیدے پھیلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت گندے عقیدے تھے اور بہت غلط عقیدے تھے، تو اس پر پکڑ دھکڑ کرنا بہت ضروری تھا، تو سارے شیعوں کو انہوں نے اپنے زمانے میں خاتمہ کرا دیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو تو ان سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس وجہ سے جب 22 رجب سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت آیات کا یہ واقعہ پیش آیا، تو انہوں نے خوشیوں میں اپنے گھروں میں کچھ مٹھائیاں بنانے شروع کر دی، اور مٹھائیوں کے ٹکیاں بنانے شروع کر دیے، اور یہ ٹکیاں بنا بنا کر وہ چھپا کر رکھتے تھے اور چھپ کر ہی خود کھاتے تھے، اور خوشی کے اظہار میں نام دیتے تھے کہ ہم یہ حضرت امیر معاویہ کی خوشی میں یہ کر رہے ہیں، اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں اور خوشیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ دھیان سے سنو مسلمانوں اور بھائیوں، یہ جو کنڈوں کی عید ہوتی ہے یہ دراصل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے خوشی پر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مشدہ سنایا، خوشخبری سنائی، اگر کوئی ان کے وفات پر خوشیاں مناتا ہے تو وہ کیا مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ اب کنڈوں کی عید منانے والوں کو چونکہ یہ ساری حقیقت سے کوئی واقفیت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں سے یہ سلسلہ چلا آیا ہے، اس لیے ہم بھی اب یہ خوشیاں منا رہے ہیں، لہذا وہ بھی اپنے گھروں میں کنڈوں کی عید منانا شروع کر رہے ہیں۔ در حقیقت پس پردہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی منا رہے جو شیوہ اور طریقہ ہے شیعہ کا، اور شیعہ کٹر دشمن اسلام ہیں جنہوں نے تفریق بین المسلمین کا کام کیا ہے، اور جتنے لوگ ان کے نقش قدم پر چل کر کام کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی چال چلے گا قیامت کے دن انہی کے کٹہرے میں اس کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہماری ایسی نادان مائیں بہنیں گھروں میں بھی یہ معاملات کرتی ہیں اور گھر والے ان کو سمجھا نہیں پاتے ہیں، یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اس سے بھائیوں دین اور شریعت کو سمجھنا چاہیے، اس کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے، اور جب عقیدوں سے ہے تو عقائد سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہمیں عمل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دشمنوں کی سازشیں اور چالاکیاں ہیں جنہوں نے غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں میں ان باتوں کو داخل کرا دیا ہے، اور ہم ان باتوں سے واقفیت نہیں رکھتے۔ تو 22 رجب کو بہت سارے گھروں میں بھی اب کنڈوں کی عید منائی جاتی ہے۔ تو کنڈوں کی عید کوئی عید نہیں ہے، حتیٰ کہ اب مسلمانوں میں غیر ضروری جہالت کی بنا پر اور نسوانہ ذہنیت مردوں میں غالب ہونے کی بنا پر بہت سارے لوگوں کو تو اب اس مہینے کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر وہ رجب کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کنڈوں کا مہینہ، کنڈوں کا مہینہ، یعنی اس میں کنڈوں کی عید منانی ہے، تو وہ 22 رجب کو کنڈوں کی عید منا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس طرح کی اگر کوئی دعوت آئے تو بھائیوں پہلی بات تو اس طرح کی عید منانا، اس دن میٹھے کھانے بنانا، یہ سب کے سب ناجائز ہے، گناہ کے کام ہے، اور شیعوں کا طریقہ ہے۔ اگر شیعہ سے آپ مناسبت رکھتے ہیں تو بات ان کے ساتھ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت، اور ایمان ہمارے پاس ہے، اور دین شریعت کامل و مکمل ہو چکا ہے۔ اور کنڈوں کی عید، جب عید اسلام نے دو ہی دی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ،
تو ہمیں تیسری عید کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی عیدیں ارشاد فرمائی، تو یہ تو ایک تیسری عبادت تک کنڈوں کی، اور وہ عید، اور وہ بھی دشمنوں نے مسلمانوں کے درمیان سازشیں پھیلانے کے خاطر رچی ہوئی ہے، اور مسلمان اسے انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے اس کو عید کا لفظ کہنے والے سب گناہ گار ہیں۔ توبہ لازم، اور کنڈے بنانے، یہ اس طرح کے کنڈے بنانا، اس میں میٹھی ٹکیا بنانا، میٹھے کھانے بنانا، یہ سب کے سب شیعہ کا طریقہ ہونے کی وجہ سے ایسی دعوت کھانے والے، ایسی دعوت کھلانے والے، ان کا تعاون اور مدد کرنے والے سب گناہ گار ہیں۔ سب پر توبہ لازم ہے کہ آج تک جو کچھ ہوا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، جہالت سے ہوا، نادانی سے ہوا، اب آئندہ ہم بچیں گے، چونکہ یہ تو خالص دشمنان اسلام کی سازش، جو آپ میں تفریق بین المسلمین کے طور پر مسلمانوں میں بھی اس کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آنے والی 22 رجب میں ہم سب متوجہ رہے کہ کہیں غلطی سے بھی کسی گھرانے میں دعوت آئے، ہمیں قطعاً قبول نہیں کرنا، اور گھر کی عورتوں کو سمجھانا ہے کہ یہ طریقہ ہمارا اسلام کا نہیں ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تو دشمنان اسلام کا ہے، اور ایسے خطرناک دشمن کہ یہ ساری دنیا میں جو زہر پھیلا رہے ہیں، یہ سب انہی کی دین ہے جو انہوں نے پورے دنیا میں پھیلا دی ہے، اور پوری امت مسلمہ میں افتراق اور اختلاف انہوں نے پیدا کرا دیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، 40 پارے قرآن مجید کے، کوئی اس کو مان سکتا ہے؟ وہ تو اسلام، دائرہ اسلام سے خارج اسی لمحے ہو جائے گا جس نے قرآن مجید کے 40 پارے مان لیے۔ اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس طرح کہیں، اور کوئی خدا نخواستہ یہ بولے کہ بھائی یہ جو ہے نبوت تو حضرت علی کو ملنا چاہیے، وہ بدترین اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی بڑی گندی ذہنیتیں ہیں، اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، مجھے چونکہ خلاصے پر یہی بات لا کر مکمل کرنی تھی کہ بھائیوں، کنڈوں کی عید یہ مسلمانوں کی عید نہیں ہے، اسے عید کا نام دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور سیدھے سادے مسلمان، سادہ لوگ مسلمان اس میں پھنس جاتے ہیں اور یہ خطرناک نقصان اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے دربار میں جواب دینا بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت شریعت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ بے انتہا حفاظت فرمائے۔ بھائیوں، موقع محل کے اعتبار سے یہ ضروری ہدایات پیش کی جاتی ہے، اس کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم دین، ایمان، اعمال، عقائد کے اعتبار سے پختہ بنے، مضبوط بنے، وقت پر آنے کی فکر کریں، دیر سے بالکل اخیر میں آئیں گے اور سب سے پہلے باہر نکل کے چلے جائیں گے، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ جمعہ کا احترام کیجیے، اور جہاں جلدی جلدی جمعہ ہوتے ہیں وہ بہت غلطی کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے امت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دین، ایمان، عقائد اور دین کا پیغام پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ جمعہ کی نماز ہے۔ آدھا گھنٹہ اس میں پیغام پہنچنا چاہیے اور سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر سننا چاہیے۔ جو لوگ جلدی کے چکروں میں پڑ رہے ہیں وہ دین کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس طرح، ورنہ دنیا دنیا کر کے سارے زندگیاں تباہ برباد ہو رہی ہیں، اتنا جلدی جا کر کہاں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ نمازوں کے بعد کی سنتیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ 5 منٹ رک جائے تو کہیں اللہ کی رحمت مجھے پکڑ نہ لے، چاہے باہر اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوئے چل جائے گا، لیکن مسجد میں اللہ کی رحمت قبول کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ افسوس، صد افسوس ہے۔ میرے نوجوانوں، جلدی آنے کی فکر فرمائیں، اہتمام کریں، فائدہ اٹھاؤ، فائدہ ہوگا، زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ ایسے آپ کے سامنے قیمتی قرآن حدیث کی روشنی میں اہم باتیں جب آئے گی، دین ایمان میں پختگی آئے گی، ہم دین کو سنبھال کر دوسروں تک پہنچانے کے لائق اور قابل بنیں گے۔ ورنہ بات یہ ہے کہ راستے پہ جو بھاگ رہا ہے یہ بھی دیکھ کر بھاگتا رہے اور بس یہی سمجھے کہ اسی کا نام دین ہے، تو ظاہر ہے وہ بھاگ کر کسی خطرناک زہریلے گڑھے میں گرنے والا ہے، تو یہ بھی جا کے وہاں تباہ برباد ہو جائے گا۔ دین صرف بھاگا بھاگی کا نام نہیں ہے، دین کچھ حقیقتوں کو اپنے زندگی میں اور اپنے دل میں اتارنے کا نام ہے۔ وہ آپ کو ملیں گی اہل اللہ کی صحبتوں میں،
اہل حق مستند علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر جہاں جہاں مسجدوں میں بیانات ہوتے ہیں آپ جائیے، بیٹھیے، ہر اس مسجد میں جہاں بیانات ہوتے ہیں سنیے، دین ایمان عقائد کی اصلاح کیجیے، اور اہل حق مستند علماء کرام کی باتوں کو سن کر دین ایمان پختگی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دور اس بات کا بہت زیادہ ضرورت وقت کا تقاضا ہے کہ ہم دین کی حق باتوں سے تعلق اپنا جوڑیں، اور صرف موبائلوں میں دیکھ دیکھ کر کے بس یہ کافی ہے بھائیوں، اس سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ بسینہ اللہ کے دین کی دعوتوں کو پہنچایا ہے، اس لیے کوئی بھی بات اسی میں سے نکالیے، دیکھیے قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یہ موبائل میں یہ آیا، بس اب اپنے کو اس پر عمل کرنا ہے، یہ تو گمراہی پھیلانے کی بات ہے۔ بہت سے بہت آپ اس پر بیان تقریر کی سن لیں، یہ بات اور ہے، لیکن یہ ہے کہ اسی کو اپنے دین کو سمجھنے کا ذریعہ بنا دیں تو یہ تو گمراہی کا ذریعہ ہے، اس سے حق بات زندگی میں نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔